ساتھیو آداب، آپ کا استقبال ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں۔ آج ہم کرنے جا رہے ہیں NIOS کلاس 12 ماس کمیونیکیشن اردو میں سبق نمبر 23 نئے ذرائع ابلاغ مخاطبین۔ مخاطبین کون ہوتے ہیں؟ جو کسی نوجوان سے مطلب جو کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے انہیں وہ نوجوان مخاطبین۔ جہاں پہ نوجوان مخاطبین کا ذکر ہے تو بتاتا چلوں کہ کیا اس کے اندر بتایا گیا ہے، کس طرح سے آپ اسے پڑھیں گے۔ تھوڑا سا زوم آؤٹ کر دیا تاکہ آپ کو یہ کلیئر دکھے۔ تھوڑا سا اسے فولڈ کر لیتا ہوں تو یہاں پہ ہے آپ کی اسکرین پہ کہ نئے ذرائع ابلاغ صرف نوجوانوں کے لیے ہی کیوں ہیں؟ بھائی اس وجہ سے کیونکہ آج کی جو جنریشن ہے وہ کمپیوٹر پہ زیادہ وقت گزارتی ہے۔ اس کے علاوہ بڑھتی مسابقت کی وجہ سے بھی، یعنی مقابلے کی وجہ سے بھی نوجوان ہر وقت زیادہ باخبر رہتا ہے، اور زیادہ باخبر رہنے سے وہ اپنے دماغ میں زیادہ معلومات پر کر لیتا ہے اور اسے بری طرح سے الجھ جاتا ہے۔ اس کو معلومات سے زیر بار ہونا یعنی انفارمیشن اوورلوڈ کہا جاتا ہے، اور اس میں بیشتر نوجوان اس پریشانی میں مبتلا ہیں جن کو معلومات سے تھکاوٹ یعنی انفارمیشن فیڈنگ کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کا دماغ معلومات سے پر ہوتا ہے، اسی لیے اس کو استعمال کرنے میں دقت محسوس کرتے ہیں۔ اس وجہ سے مایوسی کی حالت سی ہو جاتی ہے جس کو معلومات کی تھکاوٹ کہا جاتا ہے۔ اب آگے ہے کہ اس سے محفوظ رہنے کے معلومات کا استعمال کرنے والے کو اسے شعبے میں معلومات بڑھانی چاہیے جس میں اس کو آسانی ہو۔ اس کے علاوہ معلومات کے بارے میں محسوس ہو تو اسے دلچسپیوں کے لحاظ سے ترجیح اپنانی چاہیے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ معلومات جو ہے بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ اب ہے تخلیقی سفر۔ تخلیقی مطلب خیالی سفر۔ ذرائع ابلاغ کی سب سے بنیادی طریقہ جس سے وہ نوجوانوں کو اپنی طرف راغب کرتی ہے اس کا کہانی کا کہنا بیانیہ انداز۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں بیانیہ انداز جو ہے کہانی سے انسان شروع سے ہی متاثر ہوا ہے نا، اور دنیا اسی انداز کی مواصلات سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اخباری صحافی جب قارئین کی توجہ مبذول کرنا چاہتے ہیں تو اسی انداز میں استعمال کرتے ہیں، اور یہ انداز جو ہے 60 کی دہائی کے آخر میں امریکہ میں اپنایا گیا۔ اس نئے رجحان نے صحافت کا نام دیا جس کی شروعات ٹام ویلف نے کی تھی۔ جو ٹام ویلف ہیں انہوں نے اس کی شروعات کی تھی، لیکن یہ رجحان طویل عرصے تک نہ جاری رہ سکا۔ نئے ذرائع ابلاغ کی ایجاد کے بعد یہ رجحان واپس آ رہا ہے۔ اب مشمولات کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے ہر اسٹوری کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، مطلب پارٹس میں، جیسے فلمیں ہوتی ہیں آج کل پارٹس میں، تاکہ سمجھنے والے کو دلچسپی بنی رہے، ٹھیک ہے، اور آسانی سے سمجھ میں ہو جائے۔ ہر اسٹوری کو ویب پیج کے ہوم ابتدائی پیج پر پرکشش تصاویر بھی سجائی جاتی ہیں تاکہ پڑھنے والا نوجوانوں کو راغب کیا جائے۔ اب یہاں پہ جو ہے یہ ملانا ہے، یہ ملا لیجئے گا۔ اب ہے نئے ذرائع ابلاغ اور باہمی تعلقات۔ اب آپ دیکھیں نئے ذرائع ابلاغ کے باہمی تعلقات کا مطلب یہ ہے کہ جو نئے ذرائع ابلاغ ہے اس کی وجہ سے ہمارے باہمی تعلقات کیا ہو گئے ہیں؟ کم ہو گئے ہیں۔ اب دیکھیے ہر بندہ انٹرنیٹ پہ، موبائل پہ ہو یا کمپیوٹر پہ وہ لگا ہوا ہے، جس سے آپس میں بات چیت نہیں کر پاتے آپس میں۔ جیسا آپ نے سنا ہوگا اکثر پیرنٹس کہتے ہیں کہ بچہ باہر مشکل ہی سے کھیلنے جاتا ہے، تو اس پہ اور ماسٹر دھون کے بارے میں بتایا انہوں نے کہ بڑے فخر سے اپنے بچپن کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ گلیوں میں کھیلتے تھے اور سماجی پروگرام میں۔ آج بچے کمپیوٹر یا ٹیلی ویژن کو دیکھنا پسند کرتے ہیں اور دوستوں سے بات چیت کرتے ہیں، لیکن ان سے ملے بغیر۔ بچے لوگوں سے بات چیت نہیں سیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر خود اعتمادی کی کمی ہو رہی ہے۔ جیسا آپ کو ایک دلچسپ واقعہ، ایک دلچسپ فلم ہے جسے متر مائی فرینڈ ہے، اس میں ایک موضوع اس میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے 2 افراد بنا کسی کو ایک دوسرے کو جانے کس طرح انٹرنیٹ پہ چیٹ کرتے ہیں، اور آخر میں جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو ان کو معلوم ہوتا ہے وہ شوہر اور بیوی ہیں۔ تو نئے ذرائع ابلاغ سے باہمی تعلقات تو کہیں نہ کہیں کم ہوئے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں صحت مند توازن برقرار رکھنا چاہیے۔ ہمیں کمپیوٹر سے بھاگنا نہیں چاہیے، لیکن اسی کے ساتھ ہمیں ہر شام اس مشین کے سامنے بھی نہیں بیٹھنا چاہیے اور لوگوں سے کٹ کر نہیں رہنا چاہیے۔ بہت سے اسکولوں میں استاذ والدین کے مشورہ دیتے ہیں بچوں کو ٹیلی ویژن میں باقاعدگی لائیں۔
اب یہاں پہ صحیح اور غلط پہ نشان لگا دیجیے گا۔ اب آگے ہے نئے ذرائع ابلاغ اور تجارتی مواقع۔ نئے ذرائع ابلاغ سے ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کو نیا بزنس شروع کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بالکل آپ سبھی جانتے ہیں کہ نیا بزنس کو شروع کرنے کے لیے کافی دولت چاہیے، لیکن نیا میڈیا و نیچر مختلف ہوتا ہے۔ کسی اخبار یا رسالے کو نکالنے کے لیے کافی مہنگا ہوتا ہے، لیکن نیا میڈیا ویچر کو شروع میں زیادہ خرچ نہیں آتا۔ تجارتی شعبے میں آپ جانتے ہیں بڑی بڑی صنعتوں کے ساتھ چھوٹی اور متوسط درجے کی صنعتیں یعنی اسمال اینڈ میڈیم اینڈ پرائسز بھی ہوتی ہیں، جن کو مختصر SMI کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس شعبے میں بزنس کو شروع کرنے کے لیے آپ کو زبردست بنیادی ڈھانچے کی ضرورت تو نہیں، لیکن زبردست تخلیقی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی منفرد انداز میں کچھ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس کے لیے بھائی ویب سائٹ بناتے ہیں، ہے نا۔ یہ ایسی ویب سائٹ ہوتی ہے جس کا انداز خصوصی مشمولات جیسے سفر، صحت، کھیل وغیرہ سے ہوتا ہے۔ جلدی اس میں کچھ بڑی بڑی صنعتیں بن گئیں اور ایک بار پھر بڑی بڑی صنعتیں بدل گئیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں اس کے اندر ہیں جو آپ پڑھ لیے گا۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ SMI کس کا اختصار ہے؟ 3 ایٹموں کی فہرست ہیں جن کے مخصوص ویب سائٹ موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، سفر، صحت، سیاحت۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آپ نے کیا سیکھا؟ اختتامی مشق ہیں، یہ سوالات ہیں۔ ٹھیک ہے، اختتام پر مبنی سوالات یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ۔